الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان فرما رہا ہے. نیک بندے کون ہیں؟ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن کے حساب سے بھی خوف رکھتے ہیں. اور پھر اب یہ صفت بیان فرما رہا ہے کہ وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو. نیک بندے ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کی دو محبوب چیزیں لے لے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کو بہشت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا. وہ دو محبوب چیزیں کیا ہے؟ عرض کی گئی محبوب چیزیں کیا ہے تو فرمایا دونوں آنکھیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نابینا بنا دے اور اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن دیدار جن کو نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ نابینا لوگ ہوں گے. نابینا لوگوں کو سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور ہر طرح کے مصیبت پر صبر کرنا چاہیے. ہم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہے، ہم کو اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کسی مشکل میں ہم گر جاتے ہیں تو ہر مشکل میں گرنے کے وقت بیماریوں میں خاص طور سے صبر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کا بدلہ جنت ہے. الغرض یہ کہ ہر مشکل ہر پریشانی پر اللہ کے نیک بندے صبر کرتے ہیں. کس کے لیے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے. ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. صبر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مطلب ہے صبر کا؟ بعض لوگ کیا ہے، مصیبت آتی ہے تو خوب واویلا مچاتے ہیں، خوب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب صبر ہے، اب کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. اس کو صبر نہیں بولتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمے کے وقت ہے. جیسے آپ کو مصیبت پیش آئی اسی وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنے زبان سے حرف شکایت نہیں نکالا. یہ ہے صبر اصل. آپ نے سب کچھ کہہ دیا، بعد میں اخیر میں تھک ہار کے کہہ رہے ہیں چلو صبر کرتے ہیں. ایسا یہ صبر کام کا نہیں ہے. پہلے جو مصیبت جو خبر آپ کو پہنچی اور آپ نے اس وقت صبر کیا تو یہ ہے اصل صبر. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے بڑا مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی مال و دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا مال دولت فراوانی تھی مال و دولت کی، اور آپ کو اولاد بھی بہت زیادہ تھی، کثیر تھی. لیکن آپ جانتے ہیں ایک ہی مجلس میں سارا کچھ لوٹ گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک ہی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ کے جو جانور تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، آپ کا مال و متاع سارا کا سارا برباد ہو گیا. آپ نے صبر کیا، کچھ نہیں کہا، اللہ کی رضا جو ہے اس پہ راضی ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے جتنے ہیں وہ فلاں دعوت میں کھانا کھا رہے تھے،
اس کی چھت گر گئی اور آپ کے سارے فرزندان انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ آپ نے کچھ زبان سے نہیں نکالا، اللہ کی رضا پہ آپ راضی رہے۔ ایک ہی وقت میں آپ کو کئی مصیبتوں کی خبریں آئی، لیکن آپ نے سب پر صبر کیا، حرف شکایت کبھی اپنے زبان سے نہیں نکالا۔ پھر آپ جو ہے پریشانی مبتلا رہے اپنے جسم کے تعلق سے، لیکن کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفا یابی کی بھی دعا نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے صبر کیا اپنی رضا کو چاہنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھا، نماز قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز قائم رکھو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں چھوڑتا، اس کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے یہ آدمی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نماز پڑھتے نہیں بلکہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھنے میں نماز قائم رکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ مداومت کے ساتھ پڑھتے رہنا، کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جماعت کے وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا۔ نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا ذہن حاضر ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، آپ کا ذہن منتشر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا۔ نماز یعنی یہ کہ جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، مستحبات ہے، سب کچھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز قائم رکھو، یعنی جو چیزیں اس کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ نماز کو ادا کرو، یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور نیک لوگ ہمارے راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ہماری راہ میں چھپ کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ صدقے سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے یا تو عام صدقے، دونوں مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نیک لوگ چھپا کر بھی دیتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ صدقہ نافلہ، نفلی صدقات یہ چھپ کر دیے جائے، اس طرح دیے جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور جو ایسا صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت کے دن۔ ایسا کتنی بڑی یہ بات ہے یہ۔ ہم لوگ جو ہے جب تک کوئی دیکھتا نہیں ہے جب تک صدقہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ چلے، اگر ایسا تم نے صدقہ دیا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگ وہ ہے جو صدقہ ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ جب صدقہ نافلہ دے تو چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن جو صدقہ واجبہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے اس کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی مالدار ہے اب وہ چھپا کے دے رہا ہے، لوگ کیا سمجھتے اتنا بڑا مالدار آدمی ہے، کبھی اس کو ہم نے دیتے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا اس کو دینا چاہیے، اس کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کرتا ہی نہیں ہے، تو لوگوں بدگمانی جو ہے پال لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب زکوٰۃ دے تو لوگوں کو بتا کے دے، تاکہ ان کے دلوں میں جو چل رہا ہے کہ بھئی یہ تو آدمی بڑا ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر سب فرض ہے، یہ کرتا ہی نہیں ہے، تو ان کے دل سے کیا ہو جائے، یہ چیز نکل جائے، بدگمانی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگ وہ ہے ہماری راہ میں چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں۔ برائی کے بدلے بھلائی کیسے ہے کہ جب کوئی ان سے برائی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لینا چاہیے صدق دل سے، تو ایسے ہو جاتے جیسے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اگر سچے دل سے اچھے سے توبہ کرے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ ہم نے کیا ہے گناہ، لیکن ہم نے سچے دل سے توبہ کیا، گناہ ہمارے نیکیوں میں بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، جو اس طرح سے جو ہے نیک کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، یعنی آخرت میں جنت انہی کو نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔